یہ بستی واقعی دنیا کے نقشوں میں درج نہیں تھی، مگر انسان کے اندر جو نقشہ بنتا ہے، جس پر راستے خوابوں سے، خوف سے اور خواہشوں سے بنتے ہیں، اس میں یہ بستی خاموشی سے ابھر آتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جو شخص ابھی اپنے ہونے پر مطمئن ہو، جو ابھی اپنے نام، علم، عبادت آدرد کو پہچان مان کر جیتا ہو، وہ اس بستی کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ یہاں آنے والے اکثر وہی ہوتے تھے جو چلتے چلتے تھک گئے ہو، جن کے سوال اپنی ہی آواز سے بوجھل ہو چکے ہو، اور جن کے اندر یہ احساس جنم لے چکا ہو کہ شاید مسئلہ راستے میں نہیں بلکہ خود میں ہے۔ اس بستی میں صبح اذان سے پہلے جاگتی تھی، مگر شور کے ساتھ نہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی ماں بچے کو نیند سے جگائے، نرمی سے، بغیر ہلائے، اور رات ستاروں سے پہلے خاموش ہو جاتی تھی، جیسے آسمان بھی یہاں آ کر بولنے سے رک جاتا ہو۔ یہاں لوگوں کے پاس وقت تھا، مگر گھڑی نہیں، کوئی جلدی میں نہیں تھا، کیونکہ کسی کو کہیں پہنچنا نہیں تھا۔ یہاں دعائیں تھیں، مگر آوازوں کے بغیر۔ لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے، مگر لفظ نہیں باندھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس بستی نے دنیا سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود کو بچا لیا ہو، اور اسی ایک قدم کے فاصلے نے اسے وہ سکون دے دیا ہو جس کے لیے دنیا دوڑتی رہتی ہے۔ بستی کے آخری کنارے پر، جہاں زمین آہستہ آہستہ اپنی سختی چھوڑ دیتی تھی اور ریت میں بدل جاتی تھی، ایک نیم کا درخت کھڑا تھا۔ یہ درخت بھی عام درختوں جیسا نہیں تھا۔ اس کے پتے ہمیشہ ہلتے رہتے تھے، چاہے ہوا نہ ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ درخت ان سانسوں سے ہلتا ہے جو لوگ یہاں آ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے سائے میں بیٹھنے والا خود کو ہلکا محسوس کرتا تھا، جیسے کچھ بوجھ زمین نے اپنے ذمے لے لیا ہو، جیسے دل کے اندر جو برسوں سے جمع تھا وہ آہستہ آہستہ مٹی میں جذب ہو رہا ہو۔ اسی درخت کے نیچے ایک درویش رہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کب آیا، کسی نے اسے آتے نہیں دیکھا، کسی نے جاتے نہیں دیکھا۔ اون مسافر لتاتا نہ مقم، وہ بس موجود تھا، ایسے جیسے سانس ہوتی ہے جس کا آنا جانا نظر نہیں آتا، مگر اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اس کا لباس سادہ تھا، اتنا سادہ کہ اسے کسی موسم سے جوڑا نہ جا سکے۔ اس کی داڑھی میں سفیدی نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی عمر جھلکتی تھی جو برسوں کی نہیں، کیفیتوں کی ہوتی ہے، ایسی عمر جو دیکھ کر انسان کو اپنا وقت کم لگنے لگتا ہے۔ اس درویش کی واحد پہچان اس کے ہاتھ میں موجود ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ وہ پیالہ معمولی تھا، نہ اس پر نقش تھا، نہ لکھوٹ، نہ چمک۔ اگر بازار میں رکھا جاتا تو شاید کوئی اسے مفت میں بھی نہ لیتا، مگر درویش اس پیالے کو ایسے تھامے رکھتا جیسے کسی نے اسے دل دے دیا ہو۔ وہ اسے زمین پر رکھتے وقت بھی ٹھہرتا، اٹھاتے وقت بھی، جیسے اس پیالے کے اندر کچھ نازک ہو، کوئی راز، کوئی امانت۔ لوگ اکثر سمجھتے کہ وہ بھیک مانگتا ہے، مگر اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اگر کوئی اس کے پیالے میں روٹی ڈال دیتا تو وہ روٹی وہیں رہتی، اگر کوئی سکہ ڈال دیتا تو سکہ بھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ پیالہ خالی ہی دکھائی دیتا، جیسے جو کچھ اس میں رکھا جائے وہ ٹھہرنے سے انکار کر دیتا ہو۔ لوگ کہتے تھے یہ کیسا فقیر ہے جو لیتا ہے مگر رکھتا نہیں۔ کوئی کہتا یہ دیوانہ ہے جو خالی پن سے محبت کرتا ہے، مگر درویش ان باتوں پر نہ مسکراتا تھا، نہ ناراض ہوتا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ ہر سوال اپنے وقت پر خود ہی جواب بن جاتا ہے، اور ہر غلط فہمی بھی آخرکار اپنی شکل کھو دیتی ہے۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، اگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ تو خاموش رہتا، ایک ایسا جملہ کہہ دیتا جو سننے والے کے اندر دیر تک گونجتا رہتا۔ اس کی خاموشی میں عجیب سا وزن تھا، جیسے وہ خاموشی نہیں بلکہ کوئی اور زبان ہو، ایسی زبان جسے سمجھنے کے لیے کان نہیں، دل درکار ہوتا ہے۔ پھر ایک دن اس بستی میں ایک نوجوان آیا۔ وہ نوجوان عام نہیں تھا، اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر راستوں کی نہیں، اس کی آنکھوں میں تلاش تھی مگر کسی جگہ کی نہیں۔ وہ بہت کچھ پا چکا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی مشکل تھی۔ اس نے علم حاصل کیا تھا، کتابیں پڑھی تھیں، دلیلیں سیکھی تھیں۔ وہ سوال کرنا جانتا تھا، جواب دینا بھی۔ اس نے عبادت میں کمی نہیں کی تھی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، رات گئے تک جاگتا۔ لوگ اسے نیک کہتے تھے، اور وہ خود کو طالب حق سمجھتا تھا، مگر اس کے اندر ایک سوال تھا جو بڑھتا جا رہا تھا، ایسا سوال جو کسی کتاب کے حاشیے میں نہیں ملتا، کسی درس میں پورا نہیں ہوتا۔ اگر سب کچھ درست ہے تو دل خالی کیوں ہے؟ یہ سوال اس کے ساتھ چلتا تھا، اس کے ساتھ سوتا تھا، اس کے ساتھ جاگتا تھا۔ وہ اسے کسی سے کہتا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوگ جواب دے دیں گے، اور اسے جواب نہیں چاہیے تھا، اسے سکون چاہیے تھا۔ جب اس نے درویش کو دیکھا تو وہ رک گیا۔ نہ کسی نے بلایا، نہ کسی نے اشارہ کیا، مگر اس کے قدم رک گئے جیسے دل نے کہا ہو یہی۔ وہ قریب آیا، سلام کیا۔ درویش نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نظر میں نہ حیرت تھی، نہ جانچ، بس پہچان تھی، جیسے وہ نوجوان کو پہلے سے جانتا ہو، جیسے وہ اس کے سوالوں کو اس کے پوچھنے سے پہلے سن چکا ہو۔
नौजवान कुछ देर खड़ा रहा फिर बैठ गया। खामोशी लंबी हो गई। नौजवान बेचैन हुआ मगर इस खामोशी में भी एक अजब सा सुकून था, जैसे शोर के बगैर भी कोई गुफ्तगू हो रही हो। आखिर वो बोला, बाबा, मैं रब को पाना चाहता हूं। मैंने सब कुछ किया मगर कुछ नहीं मिला। दरवेश ने जवाब नहीं दिया। इसने बस अपना प्याला आहिस्ता से नौजवान की तरफ बढ़ा दिया। नौजवान ने प्याले में देखा, वो खाली था। इसमें तो कुछ भी नहीं, वो बोला। दरवेश मुस्कुराया, इसीलिए तो ये भरा हुआ है। ये जुमला नौजवान के अंदर कहीं उतर गया मगर ठहरा नहीं। इसने पूछा, खाली चीज कैसे भरी हो सकती है? दरवेश ने प्याला जमीन पर रखा और कहा, बेटा, तुमने खुद को भर लिया है। इल्म से, नेकी से, इबादत से, दुरुस्त होने के यकीन से। रब वहां आता है जहां जगह हो। ये सुनकर नौजवान खामोश हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद इसकी सारी मेहनत भी एक बोझ बन चुकी है। शायद वो रब तक नहीं, खुद तक पहुंचने की कोशिश में था। दरवेश बोला, तुम रब को पाने आए हो मगर खुद को छोड़ने को तैयार नहीं। ये जुमला तीर की तरह लगा मगर इस तीर में जहर नहीं था, सिर्फ सच था। नौजवान बैठ गया। ना सवाल, ना दुआ, ना दलील, बस बैठना। वक्त गुजरा, ख्यालात आए, यादें आए, ख्वाहिशें आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी। इस खामोशी में वो टूटा नहीं, पिघला। इसकी आंखों से आंसू बहे मगर मांग के नहीं, कबूलियत के। जब उसने आंखें खोली, दरवेश जा चुका था। सिर्फ प्याला था। वो प्याला खाली था मगर अब नौजवान जानता था ये खाली नहीं था। वो मुस्कुराया। अब इसे प्याला उठाने की जरूरत नहीं थी। वो खुद खाली हो चुका था। और वो जान गया कि तसव्वुफ किसी चीज को पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को हटा देने का नाम है, ताकि हकीकत खुद सामने आ सके।